یا رسول اللہ بچا لو ہم گرے ہم کو سنبھالو، نارے دوزخ سے بچا لو اپنی کملی میں چھپا لو، یا لوگوں کو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے اپنے سارے مال کو قربان کر دیا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ بارہا اسے سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو یار غار صدیق باوقار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے حبیب کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حاضرین کرام، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت کا معاملہ ہے، اور یہ محبت یہیں تک نہیں بلکہ جب جنگ بدر کا موقع آتا ہے تو اس جنگ بدر میں ابو جہل کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بھی موجود تھے، حضور پاک علیہ السلام کے خلاف میں کھڑے ہوئے تھے۔ جنگ چلتے چلتے ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن کی تلوار کی زد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں۔ بیٹے نے باپ کی محبت میں باپ کی گردن سے تلوار کو ہٹا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عبد الرحمن نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور پھر دونوں باپ بیٹے میں گفتگو ہونے لگی، تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان، ایک جنگ کے موقع پر معاملہ یوں ہوا کہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آ گئی، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو حاضرین کرام، یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا خدا کی قسم، اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، بلکہ تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتا، تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ تو اس وقت میرے پیارے آقا کے خلاف میں کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اور اسی طرح آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اشداء علی الکفار، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، کہ جو کافروں پر بڑے سخت تھے۔ جب آپ نے اسلام کو قبول فرمایا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، تو ہم پھر نمازیں چھپ چھپ کر کیوں پڑھیں گے؟ اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب نمازیں بھی سر عام ادا کی جائیں گے، کھلے عام نمازیں ادا کی جائیں گی۔ اور پھر آگے کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو جب باغیوں نے گھیر لیا تو فوجیں موجود ہیں، طاقت ہونے کے باوجود، فوجیں ہونے کے باوجود آپ نے یہ کہہ کر لوگوں کو روک دیا کہ میں اپنا خون تو دے سکتا ہوں، لیکن اپنی ذات کے لیے کسی دوسرے مسلمان سے، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا قتل کرانا میں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور آگے کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون، کہ یہاں پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکت مراد ہے، کیونکہ آپ جب بھی نماز کا وقت آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی یہ حالت کیسی ہے، یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو آپ ہمارے ہیبت کے کانپنے لگتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کی امانت ادا کرنے میں کوئی کمی مجھ سے واقع نہ ہو جائے۔ تو حاضرین کرام، ان تمام چیزوں سے، اس آیت کریمہ کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں، حضور کی سچی طور پر اتباع کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی
انہیں یوں ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کے ساتھ ان کی تعریف و توصیف فرماتا ہے، اور یہیں تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان بھی قرآن مجید میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو حاضرین اکرام، محبت کرنے والے ہو تو ایسی محبت کرنے والے بنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری شان میں، تمہاری تعریف و توصیف میں اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا فرمائے، تمہاری تعریف و توصیف بھی اللہ تبارک و تعالی فرمائے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں ہی کو عطا فرمایا ہے۔ حضور کے صدقے میں ہمارے ساتھ ایسی محبت کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بننے کی کوشش کریں، حضور پاک علیہ السلام کے سچے غلام بننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے بادشاہوں کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو محمود غزنوی وہ اس بادشاہ کا نام ہے کہ جو ساری رعایا کو سنبھالا کرتا تھا، سارے امور سے فارغ ہونے کے بعد رات میں سونے سے پہلے روزانہ 1000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتا تھا۔ یہ محمود غزنوی کی سیرت مبارکہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمود غزنوی کو ایسی ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہے، تاریخ اس کی آج بھی گواہی دے رہی ہے۔ اور وہی محمود غزنوی ہے کہ جو حضور سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا، اس نے اپنے بیٹے کو محمود کی خدمت پر معمور کیا ہوا تھا اور اس کے بیٹے کا نام بھی محمد تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایاز حمام میں پانی نہانے کے لیے جاتے ہیں، غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایاز کے بیٹے کو آپ پکار کر کہتے ہیں کہ اے ایاز کے بیٹے، تو نے حمام میں آج میرے لیے توالیہ نہیں رکھا ہے، میرے لیے جسم پوچھنے کے لیے کپڑا نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ یہ آواز جب ایاز کے کانوں میں پہنچتی ہے تو ایاز کے قدم رک جاتے ہیں، ہیبت کے مارے کانپنے لگتے ہیں کہ آج بادشاہ میرے بچے سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے میرے بیٹے کا نام نہیں لیتا، نام لے کر میرے بیٹے کو نہیں پکارتا۔ چنانچہ آپ وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب محمود غسل خانے سے باہر آتے ہیں، حمام سے باہر آتے ہیں، تو کہنے لگتے ہیں کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو محمود نے کہا کہ تمہیں آج تک کس نے روکا ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ایاز نے کہا کہ آپ میرے بیٹے سے ناراض نظر آ رہے ہیں، آپ میرے بیٹے کو بخش دیجئے، اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اسے معاف کر دیجئے۔ تو محمود نے کہا کہ تمہارے بیٹے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ تو ایاز نے کہا کہ پھر آپ نے میرے بیٹے کا نام لے کر کیوں نہیں پکارا؟ تو محمود نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، اس سے پہلے میرے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بابرکت محمد ہے، اور میری ذات نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں بغیر وضو کے پیارے آقا کا نام مبارک اپنی زبان پر لاؤں، کہ جب بھی میں پیارے آقا کا نام لیتا تو باوضو ہو کر حضور کا نام لیا کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا۔ تو حاضرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے بادشاہوں نے، جب تک ہم مسلمانوں نے حضور پاک علیہ السلام کو دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھا، حضور کی صحیح طور پر ہم نے محبت کی ہے، حضور کے ساتھ جب تک ہم نے صحیح طور پر عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ قدم قدم پر کامیابی ہمیں ملتی رہی، کامیابی ہمارے قدموں کو چومتی رہی۔ آج جو مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج جو مسلمان ہر جگہ پریشان نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی پیروی کو چھوڑ دیا ہے۔ آج دیکھ کر یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ میلاد کے موقع پر آپ نے خود دیکھا ہے، 12 ربیع الاول کو آپ حضرات نے خود دیکھا ہے کہ کئی ایسے ہمارے نوجوان ہیں کہ جو جہالت کا اظہار کرتے ہوئے، جہالت کے مظاہرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف حضور کے شان میں نعت پاک کے اشعار چل رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر ڈی جے لگا کر ڈانس کیا جا رہا ہے، بد اخلاقی کے مظاہرے پیش کیے جا رہے ہیں، بے حیائی کے مظاہرے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے بدبخت نوجوان ہیں کہ جہاں حضور کا نام لیا جا رہا ہے
تو وہ گاڑیوں پر اسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آٹوؤں کو گھماتے ہوئے چیخ و پکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، یاد ذرا غور فرمائیں کہ محمود غزنوی جو بغیر وضو کے حضور کا نام مبارک اپنے زبان پر نہیں لاتا تھا تو اللہ نے اسے کامیاب فرمایا، اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف حضور کی شان میں نعت پاک کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے نوجوان بد اخلاقی کے مظاہرے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب فرمائے گا؟ کیا اللہ ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا اگر ہماری ایسی بد اخلاقی ہوتی رہے گی، ہمارے نوجوان ایسی جہالت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ غیر قومیں ہم پر مسلط ہو جائیں گی، چھوٹی چھوٹی قومیں ہم پر اپنا رعب و دبدبہ دکھانے لگیں گی، ہم پر ظلم و ستم کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کی نعت بابرکت کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ جب بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں کوئی نعت شریف کے اشعار پیش کیا کرتے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر تیار کروایا کرتے اور اس ممبر پر حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے اور آپ خود زمین پر بیٹھ جایا کرتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ حسان، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس کی شان میں اشعار کہہ رہے ہو، کس کی شان میں تم یہ الفاظ کہہ رہے ہو۔ تو حاضرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعت پڑھنا حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے اور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر سننا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ جب بھی نعت شریف پڑھی جائے تو ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم و توقیر کے ساتھ بیٹھ کر نعت پاک کو سنا جائے۔ یہ نہیں کہ روڈوں پر نعت پاک کو لگا رہے ہیں، چلنے پھرنے والے اپنے کاموں میں مصروف ہے، باتیں کرنے والے اپنے باتوں میں مصروف ہے، کوئی اپنی گفتگو میں مصروف ہے اور نعت پاک کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، حضور کے نام مبارک کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس کی کوئی تعظیم و توقیر نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرو، ان کی توقیر بھی کرو، ادب و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام بد اخلاقیوں کو چھوڑ کر حضور پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائیں۔ اور ایک ہفتہ پہلے ہم نے خود دیکھا ہے کہ چاند مینار کے پاس جو سنڈے فنڈے کے نام سے جو پروگرام کیا گیا ہے اس میں بھی بڑے بے حیائی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے خود سوشل میڈیا پر یہ ملاحظہ کیا ہوگا، سوشل میڈیا پر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ سامنے مکہ مسجد موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، اس کے سامنے ہمارے نوجوان گانوں پر بد اخلاقی کے مظاہرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بے حیائی میں مصروف ہے، بد اخلاقی میں مصروف ہے۔ حاضرین کرام، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اللہ کے گھر کا ادب و احترام نہیں کریں گے تو پھر کون اللہ کے گھر کا ادب و احترام کرے گا؟ کون ادب و احترام ہم سے سیکھے گا؟ اگر ہم خود بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گے، بد اخلاقی کرتے رہیں گے تو پھر یہ بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے والا کون ہوگا؟ انہیں صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کرنے والا کون ہوگا؟ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانے والا کون ہوگا؟ تو میری تمام نوجوانوں سے، میری تمام والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت فرمائیں، صحیح طور پر بچوں کی تربیت کریں، اسلام اور شریعت کے بارے میں انہیں بتائیں، حضور پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے بارے میں انہیں بتائیں، اللہ کے گھر کا ادب و احترام کے بارے میں انہیں بتائیں، اسلام کے شریعت کے جو حدود ہیں اس سے اپنے بچوں کو ضرور واقف کروائیں۔ ہمارے والدین کا معاملہ، ہم کچھ ایسے سرپرستوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو میلاد کے موقع پر اپنے بچوں کو بڑی خوشی کے ساتھ جلوس میں لے کر شریک ہوتے ہیں، ضرور شریک ہونا چاہیے لیکن اس کے ادب و احترام کو بھی بجا لانا ضروری ہے، اس جلوس کے ادب و احترام کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے لوگ جس طرح بے حیائی میں مبتلا ہے، نعرے بازی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو حاضرین اکرام، یہ محبتوں کا اظہار کرنا نہیں کہلائے گا بلکہ یہ بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والا کہلائے گا، اسلام کا مذاق اڑانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، حضور کی محبت کا
جو تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے اس تقاضے پر پورے اترتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ان کاموں سے بچیں جس سے اللہ اور اس کے حبیب نے منع فرمایا ہے، اور ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے جس کا حکم فرمایا ہے۔ یہی حقیقت میں مومن ہونے کی نشانی ہے، یہی حقیقت میں ایک ایمان والے ہونے کی نشانی ہے، سچے عاشق رسول ہونے کی نشانی ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، صحیح طور پر حضور پاک علیہ السلام کے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا رسول اللہ بچا لو، ہم گرے ہم کو سنبھالو، نعرے دو زخ سے بچا لو، اپنی کملی میں چھپا لو یا